بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وباعتبار أن الأصل هو الأداء يقول الشافعي رحمه الله تعالى: الواجب على الغاصب رد العين المغصوبة وإن غيرت في يد الغاصب تغيرا فاحشا۔ دیکھیے گزشتہ سبق کا یہ ما بقیہ ہے، گویا کہ جو کل پڑھے تھے اسی کا ایک تتمہ ہے، خلاصہ ہے جو رہ گیا تھا۔ آج اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ بات چل رہی تھی ادائے کامل، چاہے وہ ادائے کامل ہو یا قاصر ہو وہی اصل ہے، اس کی موجودگی میں جو ہے فرع نہیں مراد لی جا سکتی ہے۔ تو ادا کامل ہو یا قاصر یہی اصل ہے، ادا کے رہتے ہوئے فرع نہیں مراد لی جا سکتی، یعنی قضا نہیں مراد لی جا سکتی۔ یہ بحث چل رہی تھی۔ تو حنفیہ کے دلائل بھی آ گئے تھے۔ اب یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک سن لیجئے، وہ یہ کیا کہتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ جب ادا اصل ہے اعتبار کے اعتبار سے، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ الواجب علی الغاصب رد العین المغصوبہ، کہ مغصوب شے کے عین کو لوٹانا غاصب کے اوپر واجب ہے۔ مغصوب شے کے عین کو لوٹانا یعنی عین مغصوب، یعنی جو چیزیں چوری کی گئی ہے، جو چیزیں غصب کی گئی ہے، اسی چیز کو لوٹانا واجب ہے۔ اگر اس شے کے اندر، اس مغصوبہ چیز کے اندر تغیر فاحشہ ہو گیا، یعنی بہت بڑی تغیر ہو گئی ہو، چاہے کتنی بھی تغیر ہو جائے اس شے کے اندر، اسی شے کو لوٹانا واجب ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مستدل ہے۔ ان کا طرز سمجھ میں آیا، یعنی ان کا جو ہے اصول سمجھ میں آ رہا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ شے کے اندر تغیر چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو، بہرحال عین شے کو ہی لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ غاصب پر یہ ضروری ہے کہ جس چیز کی چوری کی گئی ہے اسی چیز کو لوٹائے۔ وہ قید نہیں لگاتے ہیں کہ آگے چل کے امام اعظم ابو حنیفہ کا اور حنفیہ کا مسلک بیان کیا جائے گا، دیکھیے گا وہاں پر فرق معلوم چلے گا آپ کو۔ تو شافعی مسلک کا ماننا یہ ہے کہ بھئی عین شے کو لوٹائیں گے، اس کے اندر تغیر فاحشہ ہو جائے پھر بھی، نہ ہو پھر بھی۔ جب یہ مسئلہ ہوا کہ عین شے کو لوٹانا جب واجب ہے، تو کچھ مثال کے طور پر کلمات آ رہے ہیں، دیکھ لیجئے۔ وَيَجِبُ الْأَرْشُ بِسَبَبِ النُّقْصَانِ۔ اب جب تغیر فاحشہ پایا گیا، یعنی اس شے کے اندر کچھ تغیرات ہو گئے، تو اس تغیر اگر کمی کی بنیاد پر ہے، یعنی اس شے کے اندر کمی واقع ہوئی ہے، تو نقصان جو ہے، نقصان کی بھرپائی کرنا، یعنی اس کا ضمان دینا جو ہے نا، یہ واجب ہوگا۔ لیکن اس شے کو بھی لوٹانا واجب ہے، اس شے کو لوٹایا جائے اور اس کے بعد اس کے اندر جو کمی آئی ہے، گراوٹ آئی ہے، اس کی بھرپائی کرے، اس کا ضمان دے۔ یہ امام شافعی کا مستدل۔ وَيَجِبُ الْأَرْشُ بِسَبَبِ النُّقْصَانِ، کہ نقصان کے سبب ضمان کی بھرپائی یہ واجب ہوگا۔ وَعَلَى هَذَا، یہی بنیاد ہے، اسی بنیاد پر وَعَلَى هَذَا لَوْ غَصَبَ حِنْطَةً، اگر کسی شخص نے گیہوں غصب کیا، کسی شخص نے کیا غصب کیا؟ گیہوں۔ پھر اس کے بعد فَطَحَنَهَا، اس کو پیس ڈالا، گیہوں کو پیس ڈالا، أَوْ سَاجِدًا، یا اس کا جو ہے اس کو آٹا بنا لیا پیس کر کے۔ سب سے پہلے پیسا، پھر اس کے بعد اس کا کیا کیا؟ آٹا بنا لیا۔ تو آٹا بنا لیا، یا اسی طریقے سے کسی نے غصب کی زمین کو غصب کیا، تو زمین کو غصب کرنے کے بعد اسی زمین پر گھر بنا لیا۔ مثالیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ دیکھو اب یہاں پہ گھر بنا رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ زمین کے ساتھ گھر جو ہے متصل ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی یہاں پہ تغیر فاحشہ پائی جا رہی ہے۔ تو وَيَجِبُ الْأَرْشُ بِسَبَبِ النُّقْصَانِ، آگے فرمانے کے فَبَنَا عَلَيْهَا دَارًا، پھر اس کے اوپر کیا کیا؟ گھر بنا لیا۔ أَوْ شَاةً،
یا بکری کو غصب کیا، فذبحھا پھر اس کے بعد اس کو ذبح کر ڈالا، وشوھا پھر اس کو بھون ڈالا، او عنبا یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے انگور کو غصب کیا، فعصرھا پھر اس کے بعد اس کو نچوڑ لیا انگور کو غصب کرنے کے بعد، او حنطہ یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے گیہوں کو غصب کیا، فزرعھا پھر اس کے بعد اس کی زراعت کی یعنی اس کو بویا کھیت میں جا کر کے، ونبت الزرع اور جب اس نے بویا تو کچھ دن کے بعد وہ کھیتی اگ گئی۔ تو یہ تمام کی تمام جو صورتیں ذکر کر رہے ہیں، تو یہ ذکر کرنے کے بعد امام شافعی فرمایا کہ کان ذالک ملکا للمالک عندہ، کہ امام مالک کیا کہتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مالک کی ملکیت وہ مانی جائے گی، یہ ساری کی ساری چیزیں، یعنی دیکھو اس کے اندر تغیرات بھی ہوا ہے، پہلے وہ گیہوں تھا اس کو پیس ڈالا تو اس کے اندر بہت بڑی، پہلے اس کا نام بھی الگ تھا اب نام بھی الگ ہو گیا ہے، اب اس کا نام آٹا بن رہا ہے، پہلے گیہوں نام تھا۔ اسی طریقے سے گھر بنا دیا ہے، ایک بکری ہے اس کو ذبح کیا، اس کو ذبح کرنے کے بعد بھون دیا، تو پہلے بکری تھی اب جو ہے کھانا بن گیا ہے، سمجھے؟ تو بہت ساری تغیرات ہو رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں جو بھی تغیرات ہو عین شے ہے تو اس شے کو مالک کے پاس لوٹا دیا جائے، امام شافعی کا مستدل ہے۔ ہاں اس کے اندر جو گراوٹ ہوئی ہے، جو کمی اور نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کرے گا۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کان ذالک ملکا للمالک عندہ، کہ ان کے نزدیک مالک کی ہی ملکیت شمار کی جائے گی۔ وقلنا ہمارا یہ کہنا ہے، مراد کیا ہے؟ احناف فرما رہے ہیں کہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ جمیعاً للغاصب ویجب علیہ رد القیمہ، فرما رہے ہیں کہ تمام کا تمام چیزیں، یہ جو تغیرات ہوئی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں تغیرات کی بنیاد پر یہ کس کی ہو جاتی ہے؟ غاصب کی ہو جاتی ہے، یعنی چوری کرنے والوں کی ہو جاتی ہے۔ پھر چوری کرنے والے پر یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ اس کی قیمت ادا کرے۔ اپنا مسلک کیا ہے؟ قیمت۔ لیکن کب؟ تغیرات فاحشہ جب ہو جائے، اور تغیرات فاحشہ صرف نہ ہو بلکہ اس کے اندر 3 قیودات ہیں۔ نمبر 1 کہ اس شے کا جو پہلے نام تھا وہ نام بعد میں بدل جائے، جیسے کہ بکری پہلے بکری تھی، ایک جانور تھا، جب اس کو ذبح کر کے کھانا بنا دیا گیا تو ذبح کیا پھر بھی اب گوشت بن گیا، پھر جب کھانا بنے گا سالن یا بھون دیا جائے گا تو اس کو کھانا کہیں گے، تو پورا نام چینج ہو گیا، پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہے۔ تو اس طریقے کا تغیر پیدا جب ہو جائے گا تو اب اس کو عین شے کو لوٹانا واجب نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت، بکری کی قیمت دینی پڑے گی، ورنہ فساد کا ڈر ہے۔ وہ بکری کیا کرتا، کس مقصد سے کرتا، اب وہ ظاہر بات ہے کہ وہ 5 سال اس کے پاس رہتی تو کتنی ساری دودھ دیتی اور کتنا کماتا اس کے ذریعے، بڑی ہو جاتی تو قیمت میں اور فائدہ ہوتا، منافع ہوتا، اس کی قیمت بڑھتی، یہ ساری چیزیں، اور کیا مقصد تھا اس کا رکھنے کا وہ بھی یہاں پہ یہ نہیں۔ تو ان چیزوں کی بنیاد پر ہمیں کہا گیا کہ بھائی تم اگر گوشت دو گے تو بہت بڑا نقصان ہے اس کا، لہٰذا اب چونکہ وہ چیز عین شے نہیں رہی، گویا کہ ایسا ہے کہ مالک غاصب نے چوری کیا اور غصب کرنے کے بعد اس کے پاس سے بھی غصب ہو گیا، یعنی چور کے پاس سے چوری ہو جانا، تو ظاہر بات ہے جب چور کے پاس ہی وہ چیز نہیں رہی یا غائب ہو گیا تو اب کیا ہے کہ وہ تاوان دے گا، اس کی قیمت دے گا۔ تو ویسا ہی معاملہ ہے، گویا کہ اس نے اپنی زندگی کے لیے اپنے لیے مختص کر لیا اس کو، تو اب وہ اصل چیز پر نہیں ہے۔ تو ایک ہوتا ہے یہ حکمی طرز ہے، یعنی حکمن جو ہے مالک کے کیا کہتے ہیں غاصب کی ہی وہ چیز مانی گئی، مالک کی نہیں مانی گئی، اور پہلی جو ہے نا حقیقی شرط تھی۔ تو حقیقت میں دونوں کا اتفاق ہے کہ تاوان دے گا، لیکن یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ حکمی ہے اور حکمی کا اعتبار بھی وہی کیا جائے گا، ورنہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر ایسا کبھی ہو جائے، اتنا سارا جو ہے تغیرات ہو جائے تو اس کو اسی چیز پر لوٹانے میں وہ چیز مقصود نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اصل قیمت ادا کر دینے سے، چونکہ معاملہ یہ بھی ہے نا کہ مثل اگر اس کا موجود ہو پایا جائے تو مثل لوٹا دینے سے وہ چیز ادا ہو جاتی، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اس کا بدل موجود ہے، لہٰذا بدل ادا کر دیا جائے گا، وہ مثل معنوی ہو یا مثل صوری ہو جو بھی ہو، لیکن اس کا مثل جب ادا کر دیا جائے گا تو وہ چیز ادا کہلاتی ہے۔ لہٰذا اب ایسا نہیں ہے کہ بھائی
ایک عین شے جب، جیسے کہ میں نے کہا کہ جب ادا موجود ہو تو قضا نہیں کر سکتے ہیں، تو عین چیز کا ادا موجود نہیں ہے وہاں پر ہمارے نزدیک بھی، کیونکہ وہ چیز کا عین اس کے لیے، مالک کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہو گیا ہے، اب اس کی ملکیت ہو گئی ہے۔ یا ایسا کہ کسی نے تیل کو جو ہے نا غصب کیا، اور تیل کو غصب کرنے کے بعد غاصب کے پاس بھی ظاہر بات ہے وہ بھی امیر تھا، اس کے پاس بھی تیل تھے کچھ، 1 کلو تیل اس کے پاس تھے، 1 کلو تیل غصب کیا، دونوں کو لا کر کے اپنے تیل میں ملا دیا۔ اب تیل کو جب ملا دیا ہے تو اس کے تیل کتنے تھے اور کیسے ہٹا دیا جائے گا؟ نہیں ہٹا سکتے ہیں آپ، ظاہر بات ہے کہ مل چکا ہے، ضم ہو گیا ہے۔ تو ان صورتوں میں کیا کریں گے؟ تو ظاہر بات ہے کہ جو ہے نا اصل شے کو دینا یہاں پہ مفقود پایا جا رہا، ممکن ہی نہیں ہے اصل شے کو دینا، تو یہاں پر کیا کریں گے؟ تو فرمایا کہ نہیں، ایسا معاملہ ہے کہ اس کی قیمت ادا کر دی جائے۔ تو دیکھو اصل فی نفس ہی 1 کلو تیل موجود ہے جو اصل ہے، لیکن دے نہیں سکتے ہیں آپ کسی بھی طریقے سے، وہی چیز جو اس کا تیل تھا وہاں پہنچانا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، چھانٹنا بہت مشکل ہے، لہٰذا کہیں گے کہ حکماً یہ مفقود ہو گیا ہے، اب یہ اصل نہیں رہا، یعنی ادا نہیں کہلایا، لہٰذا جب ادا نہیں کرا تو اس کا مثل موجود ہے، مثل ادا کر دینے سے ادا بن جاتی ہے، تو یہ ہمارا مستدل ہے۔ تو اس طریقے کا جو عین چیز کے تغیرات فاحشہ کی وجہ سے نام بدل جائے یا کام بدل جائے تو ان چیزوں میں جو ہے اس کے قیمت ادا کی جا سکتی ہے۔ وَلَوْ غَصَبَ، یہ ہمارا مسلک چل رہا ہے، وَلَوْ غَصَبَ فِضَّةً فَضَرَبَهَا دَرَاهِمَا، اگر کسی نے چاندی غصب کی اور اس کا دراہم بنا لیا، یا سونا غصب کر کے اس کا جو ہے دینار بنا لیا، یا بکری غصب کر کے پھر اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا، تو فرماتے کہ لا ينقطع الحت المالک فی ظاہر الروایت، ظاہر روایت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ مالک کی ملکیت سے منقطع نہیں ہوتا ہے، مالک کی ملکیت سے منقطع نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے روئی اگر کسی نے غصب کی، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے کاٹ لیا، یعنی اس کا جو ہے ایک طرز ہوتا ہے بنانے کا، وہ بنا لیا، یا پھر اسی طریقے سے دھاگا کو غصب کیا اور اس کے بعد اس کو بن لیا، یعنی کپڑے بنا لیے، تو اس سے بھی مالک کی ملکیت ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ ظاہر الروایہ ہے، اور ظاہر الروایہ کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ظاہر الروایہ کسے کہتے ہیں۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا، تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے، اس اختلاف پر مسئلت مضمونات وارد ہوتے ہیں، متفرع ہوتے ہیں۔ یہ جو امام شافعی کا اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مسئلے میں جو اختلاف پیدا ہوا ہے، اس پر مسئلہ مضمونات متفرع ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام شافعی فرماتے ہیں کہ لو ظہر العبد المقصوب بعدها ما اخذ المالک زمانه من الغاصب كان العبد ملکا للمالک۔ فرمایا کہ جو مغصوب شے ہے، جو غلام ہے، بندہ ہے، یعنی جو غلام جو مغصوب تھا، وہ اگر ظاہر ہو جائے بعد اس کے کہ وہ غاصب نے اپنے مالک کو زمان، یعنی وہ قیمت، اس بندے کی قیمت ادا کر دیا، تو قیمت ادا کر دینے کے بعد جب غلام دوبارہ نمودار ہوا، ظاہر ہوا، مثال کے طور پر کہ ایک آدمی تھا، اس نے غلام کو غصب کیا، پھر غلام کو غصب کرنے کے بعد وہ غلام اس کے پاس سے بھی غائب ہو گیا کسی بھی طریقے سے، یا کوئی لے کر چلا گیا ہو یا خود وہ بھاگ گیا ہو اس کے پاس سے۔ اب ایسا معاملہ ہوا کہ غاصب نے اس کی قیمت مالک کو ادا کر دی، جو بھی قیمت تھی غلام کی قیمت کو ادا کرنے کے بعد وہ غلام آ گیا، واپس آیا، لوگوں نے دیکھا کہ ہاں اب یہ غلام آ گیا ہے، تو دیکھو اب اس غلام کی قیمت ادا کی جا چکی ہے، اب یہ آیا ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو غلام ہے وہ اصل مالک کا ہو جائے گا، اور جو قیمت ادا کی گئی ہے وہ مالک کے اوپر واجب ہے کہ اس غلام کو لوٹائے، یعنی غاصب کو لوٹائے، جو غصب کیا ہے اس کو قیمت دوبارہ دے دی جائے۔ کیوں کہ اصل شے موجود ہے، تو اصل شے کہ جب ادا موجود ہے تو ادا ہی ضروری، پھر قضا نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے بتایا کہ قضا خلیفہ اور ادا جو ہے نا یہ حقیقت، تو ادا اول ہے، ادا جب رہے گا تو اس کی موجودگی میں یعنی خلیفہ
قضا جو ہے اپنے اس کی جگہ پر نہیں آ سکتا ہے، اس پر اس کی گویا کہ مانیتا نہیں ہوگی، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ لہٰذا یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ ما اخذ المالک ضمانہ من الغاصب بعد، تو کیا کہتے ہیں، مالک کو ضمان اگر غاصب نے دے دیا ہے اس کے آ جانے کے بعد، غلام کے آنے سے پہلے اور اس کے بعد غلام آیا ہے، تو فرمایا کہ کان العبد ملکا للمالک، تو مالک کے اوپر جو ہے غلام کی واجب کرنا، مالک کے اوپر غلام کی قیمت کا لوٹانا کیا ہوگا؟ واجب۔ والواجب علی المالک رد ما اخذ من قیمت العبد، تو غلام کی قیمت کو لوٹانا جو اس نے لیا ہے مالک پر کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، یعنی مالک اس قیمت کو لوٹائے گا۔ لہٰذا یہ مستدل ہے، یہ ہمارا معاملہ بھی ہے اور یہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معاملہ ہے، اس پر اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو ہے سبق ہوئے یہاں سے، جو ہمارا ضمیمہ تھا، تتمہ تھا، وہ ادا کی بحث مکمل ہوئی۔